कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो सिर्फ मेहमान बनकर आते हैं। पाकिस्तान में एक फॉरेनर मेहमान बनकर आया, सिर्फ 28 दिन रुका और जब वापस गया तो अपने पीछे एक ऐसा नेटवर्क छोड़ गया जिसके शिकार सिर्फ कंप्यूटर नहीं बल्कि छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। और जो सच सामने आया उससे ये साबित हो गया कि इंटरनेट का सबसे अंधेरा कोना हमारे घर से इतना भी दूर नहीं होता। और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो अथॉरिटीज को सिर्फ एक लोकल क्राइम ही नहीं मिला बल्कि हर नए डिजिटल क्लू के साथ ये केस मुजफ्फरगढ़ से निकलकर दुनिया के कई मुल्कों तक पहुंचता चला गया। ये कोई फिल्म नहीं, कोई फिक्शन स्टोरी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के शहर मुजफ्फरगढ़ डार्क वेब केस की सच्ची कहानी है। मुजफ्फरगढ़। कभी कभी किसी शहर का नाम सिर्फ नक्शे पर ही नहीं लिखा होता, कभी कभी वो नाम एक ऐसी कहानी के साथ जुड़ जाता है जो वक्त गुजरने के साथ भी लोगों के जहन से निकल नहीं पाती। इस कहानी की शुरुआत ना किसी गन शूट से हुई, ना ही किसी धमाके से और ना ही किसी लाश के मिलने से। इस कहानी की शुरुआत हुई एक ऐसी जगह से जिसे देखकर शायद कभी तुम रुकने का सोचो भी ना। रोज लोग उस जगह के पास से गुजरते थे, रोज उसका दरवाजा खुलता था, रोज लोग यही सोचते थे कि अंदर सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो बाहर से जितने सादा दिखाई देते हैं अंदर से उतने ही अंधेरे से भरे होते हैं। मुजफ्फरगढ़ का भी ये दरवाजा एक ऐसी दुनिया की तरफ खुलता था जहां मासूमियत सिर्फ छीनी नहीं जाती थी बल्कि बेची भी जाती थी, जहां इंसानियत सिर्फ मरती नहीं थी बल्कि रोज थोड़ी थोड़ी ज़िबा की जाती थी। और उस जगह का नाम था चिल्ड्रन क्लब। बाहर से देखो तो ये जगह बिल्कुल आम सी लगती थी, जहाँ रोज बच्चे आते थे, खेलते थे, अपना वक्त गुजारते थे। लेकिन अथॉरिटीज के मुताबिक ये सिर्फ एक दिखावा था। असल में ये शिकार ढूंढने की जगह थी। यहाँ उन बच्चों को लाया जाता था जिनका ताल्लुक ज्यादातर बहुत ही ज्यादा गरीब घरों के साथ था और उनकी उम्रें सिर्फ 6 से 10 साल के दरमियान थी। पहले उनका भरोसा जीता जाता, फिर उन्हें कुछ पैसे दिए जाते और जब वो वापस जाने लगते तो कहानी बदल जाती। उनकी वीडियोस बनाकर उन्हीं वीडियोस के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता और इसी तरह सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का सिलसिला जारी हो जाता। फेडरल मिनिस्टर तलाल चौधरी ने बताया कि इन बच्चों को कुछ चंद 100 रुपए देकर अपने जाल में फंसाया जाता और फिर इन्हीं को ब्लैकमेल करके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का सिलसिला जारी किया जाता। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इस क्लब के अंदर एक और दुनिया इंतजार कर रही थी। जब इन्वेस्टिगेटर्स इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें कोई आम रूम नहीं मिला। अथॉरिटीज के मुताबिक अंदर स्टूडियो ग्रेड कैमरास, प्रोफेशनल लाइटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा सेटअप मौजूद था। इस जगह को चिल्ड्रन क्लब का नाम दिया गया था, लेकिन हकीकत में यह कोई क्लब नहीं, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो था जहां बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज करके उनकी वीडियोस को रिकॉर्ड किया जाता था। कुछ वीडियोस लाइव स्ट्रीम भी होती थी जिन्हें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा जाता था। बाद में यही वीडियोस व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए सर्कुलेट की जाती थी और फिर डार्क वेब पर 100 से 500 डॉलर तक बेची जाती थी। हर रोज हजारों डॉलर्स का धंधा चल रहा था और हर गुजरते दिन के साथ इस नेटवर्क की गहराई और भी खौफनाक होती जा रही थी। इस पूरे नेटवर्क के पीछे सिर्फ लोकल क्रिमिनल्स नहीं थे। अथॉरिटीज के मुताबिक इसका मास्टरमाइंड एक जर्मन नेशनल था जिसका नाम रेंस एंड्रस था। वो 7 अप्रैल को पाकिस्तान आया और सिर्फ 28 दिन यहाँ रुका। इसी दौरान वो एक लोकल अकम्प्लिस के घर और होटल 1 मुल्तान में ठहरा। अथॉरिटीज के मुताबिक उसने इसी दौरान लोकल ऑपरेटर्स को ट्रेन किया, उन्हें सिखाया वीडियोस कैसे बनानी है, लाइटिंग कैसे करनी है, अथॉरिटीज की नजरों से कैसे बच के रहना है, डार्क वेब पर किस तरह वीडियोस अपलोड करनी है। एक पूरा सेटअप एस्टेब्लिश किया और जब सब कुछ तैयार हो गया तो वो पाकिस्तान से निकल गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा नेटवर्क छोड़ गया जो कि बच्चों की जिंदगियां तबाह कर रहा था। आज भी रेंस एंड्रस फरार है और उसकी तलाश में इंटरपोल और जर्मन अथॉरिटीज का कोऑपरेशन जारी है। जब अथॉरिटीज ने डिजिटल एविडेंस को जोड़ना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई एक शहर या एक मुल्क तक महदूद नेटवर्क नहीं था। हर नया डिजिटल क्लू एक नए कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा था।
اتھارٹیز کے مطابق پہلے یہ ویڈیوز واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے ذریعے سرکولیٹ کی جاتی اور بعد میں ڈارک ویب پر بیچی جاتی. یہاں سے یہ نیٹ ورک ہر روز ہزاروں ڈالر کما رہا تھا. لیکن جتنی تیزی سے یہ نیٹ ورک پھیل رہا تھا اتنی ہی تیزی سے انویسٹیگیشن اس کے قریب پہنچ رہی تھی. پریس کانفرنس کے دوران NCCIA کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر وقار الدین نے بتایا 23 مئی 2025 کو مظفر گڑھ کے ایک گاؤں لنگر سرائے میں ایک آپریشن کیا گیا جس کے نتیجے میں 2 سسپیکٹ کو گرفتار کیا گیا جن کے نام محمد عرفان اور محمد جنید تھے اور اسی وقت موقع پر ان کی کسٹڈی سے 6 بچوں کو برآمد کیا گیا جنہیں فوری طور پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا. یہ آپریشن تقریباً 5 گھنٹے تک جاری رہا. ہمیں وہاں سے 6 بچے ملے. وہ 6 بچے ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیے پنجاب کے. ان کی مہربانی کی انہوں نے ریسیو کی اور ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. لیکن وہاں سے جو ہمیں باقی اطلاعات ملی اس کے مطابق 50 سے زیادہ بچے جو تھے جن کی ایجز 6 سال سے 10 سال کے درمیان تھی وہ اس ایکسپلائٹیشن میں کا حصہ رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ جو ملزمان ہے اس میں 5 ہماری FIR میں 5 ملزمان جو ہیں وہ نامینیٹڈ ہیں جس میں سے 2 ایکیوز جو ہیں وہ موقع پہ گرفتار ہوئے اور 3 ایکیوز جو ہیں وہ ایبسکانڈرز ہیں. بعد کے انویسٹیگیشن میں 50 سے زیادہ متاثرہ بچوں کی شناخت کی گئی. اتھارٹیز نے بتایا کہ 3 لوکل سسپیکٹ اور جرمن ماسٹر مائنڈ رینس اینڈرس فرار ہے جن کی تلاش ابھی تک جاری ہے. ہر نئے ثبوت کے ساتھ یہ صاف ہوتا جا رہا تھا کہ یہ صرف ایک سائبر کرائم نہیں بلکہ ایک منظم انٹرنیشنل نیٹ ورک تھا. ہر انویسٹیگیشن میں ایک ایسا موڈ ضرور آتا ہے جہاں فائل میں لکھی صرف ایک لائن پوری کہانی کا رخ بدل دیتی ہے. مظفر گڑھ ڈارک ویب کیس میں بھی اتھارٹیز کو ایک ایسا ہی سچ ملا. ایک ایسا سچ جس نے اس کیس کو صرف ایک آرگنائزڈ کرائم نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف جرم بنا دیا. اتھارٹیز کے مطابق کچھ کیسز میں بچوں کو صرف کرمنلز ہی نہیں لا رہے تھے بلکہ کچھ پیرنٹس بھی اس سلسلے کا حصہ تھے. کہیں مجبوری، کہیں پیسوں کی لالچ اور کہیں اپنے ہی بچوں کا سودا. اس معاملے پر بات کرتے ہوئے فیڈرل منسٹر طلال چودھری نے کہا، انفارچونیٹلی ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے گھر والے اور والدین بھی اس گھنونے دھندے میں شامل نکلے ہیں. ان پر بھی ان کا والدین ہو یا کوئی ہو ان پر بھی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے. سوچئے کچھ چند 100 روپے ایک معصوم بچے کی معصومیت کی قیمت بنا دی گئی. پہلے انہیں کچھ پیسے دیے جاتے پھر ان کی ویڈیوز بنا کر انہی ویڈیوز کے ذریعے ان کو بلیک میل کر کے سیکچوئل ایکسپلوٹیشن کا سلسلہ جاری رکھا جاتا. جو والدین اس جرم میں شامل تھے ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں. سوچو جن بچوں کو دنیا سے بچانے کی ذمہ داری ان کے اپنوں پر تھی اگر وہی انہیں اندھیرے میں دھکیل دے تو اس بچے کے پاس بچنے کے لیے بچتا ہی کیا ہے. لیکن اس بار یہ نیٹ ورک بچ کر نہیں نکل سکا کیونکہ صرف پاکستان ہی نہیں دنیا بھی اس کیس پر نظر رکھ رہی تھی. جب مظفر گڑھ سے ملنے والے ثبوت ایک ایک کر کے جڑنے لگے تو انویسٹیگیٹرز کو سمجھ آنے لگی کہ یہ کیس صرف پاکستان کا کیس نہیں تھا. اس نیٹ ورک کے تار ملک کی سرحدوں سے کہیں آگے تک جا چکے تھے. اس انویسٹیگیشن میں یونائٹڈ اسٹیٹ کی نیشنل سینٹر فار مسنگ اینڈ ایکسپلوئٹڈ چلڈرن یعنی نیکمٹ نے ایک اہم انٹیلیجنس شیئر کی. انٹرپول نے بھی اس نیٹ ورک کو ٹریس کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا جبکہ جرمن اتھارٹیز کے ساتھ مل کے رینس اینڈرس کی تلاش جاری رہی. پاکستان بھی ان 71 کنٹریز میں شامل تھا جن کے پاس انٹرپول کے اسپیشلائزڈ ڈیٹا بیسز تک ایکسس تھا. اسی انٹرنیشنل کوپریشن کی وجہ سے وہ ڈیجیٹل ایویڈنس جوڑا گیا جس نے اس پورے نیٹ ورک کی تصویر صاف کر دی. اب یہ صرف مظفر گڑھ کی انویسٹیگیشن نہیں رہی تھی، یہ ایک انٹرنیشنل مین ہنٹ بن چکی تھی جہاں ہر نیا ڈیجیٹل کلو دنیا کے کسی اور کونے کی طرف اشارہ کر رہا تھا. لیکن آخرکار اتنے ثبوت مل چکے تھے کہ اس نیٹ ورک کے خلاف قانون کا فیصلہ بھی دور نہیں تھا. مہینوں تک چلنے والی انویسٹیگیشن، ہزاروں ڈیجیٹل ریکارڈز اور ایک انٹرنیشنل آپریشن کے بعد آخرکار اس نیٹ ورک کے خلاف مضبوط ثبوت اکٹھے ہو چکے تھے. انویسٹیگیٹرز نے اس کیس سے متعلق ہنڈریڈز آف ویڈیوز ریکور کی. 2 موبائل فون سے بھی ایسا ڈیجیٹل ایویڈنس ملا جس نے اس پورے نیٹ ورک کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا. یہی ثبوت عدالت تک پہنچے. اس کیس میں 14 افراد کو سزا سنائی جا چکی ہے جنہیں 7 سے 10 سال تک کی قید دی گئی ہے. بعد میں پیکا کے سیکشن 22A اور 22B میں امینڈمنٹ کر کے اس قسم کے جرائم کی سزا 14 سے 20 سال تک کر دی گئی ہے جبکہ یہ اوفینسز نان بیلیبل اور نان کمپاؤنڈیبل بھی بنا دیے گئے ہیں. نان بیلیبل اوفینس یعنی ملزم کسی بھی قیمت پر ضمانت حاصل نہیں کر سکتا اور نان کمپاؤنڈیبل اوفینس ایسے اوفینسز
جس میں اگر وکٹم اور مدعی معاف بھی کرتے تو جرم ثابت ہونے پر اسٹیٹ سزا دیتی ہے، یعنی ملزم سمجھوتے کے ساتھ اب کیس ختم نہیں کروا سکتا۔ مظفر گڑھ کا ڈارک ویب کیس صرف ایک انویسٹیگیشن نہیں تھا، یہ ایک وارننگ تھی۔ لیکن شاید اس پورے کیس کا سب سے اہم پہلو صرف اتنا نہیں تھا کہ کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا یا کتنے لوگوں کو سزائیں سنائی گئی۔ اصل سوال یہ ہے، اگر NCCIA کو یہ نیٹ ورک نہ ملتا، اگر ڈیجیٹل ایویڈنس وقت پر ٹریس نہ ہوتے، اگر انٹرنیشنل ایجنسیز مل کر کام نہ کرتی، تو نہ جانے آج کتنے بچے اس جال میں پھنس چکے ہوتے۔ یہ آپریشن صرف ایک گینگ کے خلاف نہیں تھا، یہ اس سوچ کے خلاف تھا جو معصوم بچوں کو پروڈکٹ سمجھ کر آن لائن بیچنے لگی تھی۔ مظفر گڑھ کا یہ کیس پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ سائبر کرائم صرف آن لائن فراڈز اور ہیکنگ تک محدود نہیں رہے، اب انٹرنیٹ کے ذریعے انسانی زندگیاں بھی نشانہ بن سکتی ہیں۔ اور شاید اسی لیے اس کیس کے بعد قانون کو اور زیادہ سخت کر دیا گیا، تاکہ اس طرح کے جرم کرنے والے کو صرف گرفتار ہی نہ کیا جائے بلکہ ایسی سزا دی جائے جو دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ لیکن ہر قانون کی ایک حد ہوتی ہے، کوئی بھی ایجنسی، کوئی بھی ٹیکنالوجی، کوئی بھی انویسٹیگیشن تب تک کافی نہیں ہوتی جب تک کہ معاشرہ خود ہوشیار نہ ہو، کیونکہ ایسے جرم اندھیرے میں پیدا ضرور ہوتے ہیں لیکن انہیں نظر انداز کرنے کی روشنی ہم خود دیتے ہیں۔ ایک یقین دہانی، انٹرنیٹ کا اندھیرا صرف سکرینز تک محدود نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ ہمارے شہروں، ہمارے محلوں اور ہمارے بالکل آس پاس بھی موجود ہوتا ہے۔ اور شاید اسی لیے ہوشیار رہنا صرف اتھارٹیز کی ہی نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ پاکستان اور دنیا بھر میں ہونے والے ڈارک ویب کیسز، سائبر کرائمز اور ریسرچ بیسڈ انویسٹیگیشنز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے میری محنت کو دوسروں تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔